آیہ کریمہ نمبر 40، 41 اور 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنَّ اور بے شک سعیہ اس کے اعمال کو سوف یریٰ ان قریب دکھایا جائے گا، ثم پھر یجزاہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، جزاء الاوفیٰ پورا پورا۔ وَأَنَّ اور بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ہر چیز کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی پہلی آیہ کریمہ اور دوسری آیہ کریمہ میں ایمان والوں کو ایک بشارت دے رہے ہیں، اور وہ بشارت کیا ہے کہ ان قریب اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ جل سبحانہ وتعالی ہر بندے کے اعمال سارے اہل محشر کو دکھائے گا۔ اب نیک لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس میں عزت ہوگی، تکریم ہوگی کہ جب لوگ اس نیک بندے کے اچھے اعمال کو دیکھیں گے تو وہ بندہ خود بھی خوش ہوگا اور پورے اہل محشر بھی دیکھ کر خوش ہوں گے کہ یار اس بندے نے اتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ اب ہزاروں اعمال ایسے ہیں کہ جن کا لوگ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نمازی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا کسی کو خبر نہیں۔ آپ سحری کے وقت اٹھے بھی ہیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا آپ روزے دار ہیں۔ اس کا علم اللہ کو ہے۔ اب قیامت کے دن جب رب روزے دکھائے گا تو وہ بندہ خود بھی خوش ہوگا اور اہل معاشر بھی خوش ہوں گے۔ اسی طرح حکم یہ ہے کہ جو صدقہ دیا جائے وہ اس طرح دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ اسی طرح ذکر خفی ہے۔ ذکر خفی وہ عمل ہے کہ جس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی ہے، جو آپ سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا۔ اس طرح اور بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا بندے کو، تو پھر بندہ بھی خوش ہوگا اور اہل معاشر بھی خوش ہوں گے۔ اور گناہگار یا کافر کے لیے اس میں سخت ترین وعید ہے۔ کیا؟ کہ وہ جب ساری دنیا کے سامنے اس کے برے اعمال کھلیں گے تو وہ رسوا ہوگا، پھر اس کی رسوائی کی حد کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس میں نیکوکار کے لیے بشارت ہے اور گناہگاروں کے لیے وعید ہے کہ ان قریب اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے اعمال دکھاؤں گا، پھر اس کے بعد ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب جب گناہگار سوچتا ہے کہ مجھے گناہوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا تو وہ کانپ جاتا ہے، اور جب نیکوکار سوچتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، یار جس رب کے لیے میں اٹھ کر سردی میں آیا، جس رب کے لیے میں نے نماز پڑھی، جس رب کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، جس رب کے لیے اتنی یخ راتوں میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر آیا، وہ میرا رب کتنا قدر شناس ہے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے پورے کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو پھر بندے کے لیے کتنا اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں اور عمل کروں، میرا رب وعدہ فرما رہا ہے میں پورے کا پورا بدلہ دوں گا تجھے۔
اور تیرے اعمال میں سے کوئی چیز میں کم نہیں کروں گا، تو پھر بندہ خوش ہوگا۔ اور یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے نا، یہ اعلان ہے عدل کا، فضل اس کے علاوہ ہوگا، یہ عدل کا اعلان ہے۔ فضل جو ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے، اور فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، ہم اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب اسے دیں گے۔ وہ لایا ایک ہے لیکن ہم اس کو ثواب 10 نیکیوں کا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے۔ غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا، کہ یہ اماں رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ ان کے ہاں 2 مہمان آ گئے۔ اب 2 مہمانوں کے لیے 6 روٹیاں چاہیے تھی۔ اب اماں رابعہ بصریہ کے آستانے پر 1 روٹی تھی۔ اب اتنی دیر میں ایک مہمان اور آ گیا، اب 3 ہو گئے، 9 روٹیاں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اماں رابعہ بصریہ نے ایک کام کیا، وہ جو 1 روٹی تھی نا، وہ بھی غریب کو صدقے میں بھیج دی۔ اب آستانہ خالی ہو گیا، اب مہمان بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ 5 روٹیاں لے کر آیا، کہتا اماں جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اماں رابعہ بصریہ نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، واپس لے جا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کے لیے، کہا نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، یہ واپس لے جا۔ اب کہا کیوں؟ کہا لے جا میری نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، وہ 10 روٹیاں لے آیا، ٹھیک ہے۔ اماں جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کہا لے آ۔ اور وہ پہلا پریشان ہوا، اس نے کہا میری قبول نہیں کی، اس کی قبول کر دی، ٹھیک ہے۔ اب پوچھا اماں جی یہ کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے، تم 1 2 میں 10 گنا دوں گا۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، میں نے 1 روٹی اللہ کی راہ میں دی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ 10 روٹیاں میری آنی تھی، اور تم 5 لایا، میں نے کہا یہ میری نہیں ہے۔ اب ضرورت کتنی روٹیوں کی تھی؟ 9 روٹیوں کی، اب 10 آ گئی، 1 اضافی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ تم 1 دو میں تمہیں 10 گنا دوں گا، تم 1 نیکی لے کر آؤ گے میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ اسی لیے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر گھر میں 1 نماز پڑھو گے تو 1 کا ثواب دوں گا، اگر تم مسجد میں آ کر 1 پڑھو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ 25 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ 1 نماز کے بدلے میں کتنی نماز؟ 25۔ اب 25 کیوں؟ اس لیے کہ 10 تو میرا وعدہ ہے، اور اپنا فضل بڑھا دیا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے 15 نمازیں اضافی وہ جماعت کی دے رہا ہوں۔ تو 1 نماز پر 25 نمازوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جگہ جب بدل جاتی ہے، میں نے جمعۃ المبارک کے ابتدائیہ جملوں میں کہا تھا، جگہ کے بدلنے سے بھی پھر اجر بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں 1 نماز پڑھی 1 کا ثواب ہے، مسجد میں آ کر پڑھی 25 کا ہے، مسجد اقصیٰ میں جا کر 1 نماز پڑھیں تو 25,000 نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسجد نبوی میں جا کر پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے 1 کے بدلے میں، وہی حرم میں جا کر پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جگہ بدلنے سے پھر جو ہے نا حکم بھی بدل جاتے ہیں، جگہ بدلی تو حکم بدلتا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے معاملات ہیں۔ تو فرمایا میں تمہارے اعمال تمہیں دکھاؤں گا، اور جب سرے معاشر اللہ سب کو دکھائے گا، پھر بندہ نیک اعمال کرنے والا خوش ہو جائے گا، یار میرا رب کتنا قدر شناس ہے میرا، اس نے روٹی دی، میرا کام تھا میں اس کا شکر ادا کروں، میں شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا شکر ادا ہو جائے، شکر تو اپنی جگہ رہ گیا، اس نے مجھے ان نمازوں کا بھی پورا پورا بدلہ دے دیا۔ تو بندہ اس سے خوش ہوگا، اس لیے فرما رہا ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ،
پھر اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ نے جتنا وجود ہمیں دیا، اس میں یہ جو جتنی حسین چیزیں بنائی، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اہل تصوف نے، وہ کہتے ہیں یہاں خلق سے نیچے نیچے جتنی چیزیں ہیں نا، وہ جتنی چیزیں وہ ملائکہ نے بنائی ہیں، حلق سے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں وہ رب نے خود بنائی، یہ اوپر، اور یہاں کی اوپر کی ہر چیز قیمتی ہے۔ آنکھ کتنی قیمتی ہے، ناک کتنی قیمتی ہے، زبان کتنی قیمتی ہے، کان کتنے قیمتی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی ڈیمیج ہو جائے پورا وجود نکارہ بن جاتا ہے۔ اور دماغ کتنا اہم ہے، یہاں سے اوپر کی چیزیں رب نے خود بنائی کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب وہ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، جب انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے نا، یہ سارے چہرے کا جو حصہ ہے نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے، خوشی کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے نا۔ اب یہ سارا چہرہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے جب تم میرے کسی بندے کو خوش کرتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ اوپر کا حصہ۔ تو جب اس پر مسکراہٹ آتی ہے، رب فرماتا ہے گویا میں مسکرا رہا ہوں، تو کہا میں پورے کا پورا پھر بدلا دوں گا اس کو۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، ہر کسی کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب کافر یہ سوچے گا، جب گناہگار یہ سوچے گا پورا بدلہ ملے گا، تو اسے کتنی حسرت ہوگی، کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان باتوں کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کی انتہا آپ کا رب ہے، ہر چیز کی انتہا آپ کا رب ہے۔ مثال کے طور پر سبب کی طرف جایا جائے گا، میرے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا؟ میرے ماں باپ، میرے ماں باپ کے آنے کا سبب کیا بنا؟ ان کے ماں باپ، ان کے آنے کا سبب کیا بنا؟ ان کے ماں باپ، ان کے آنے کا سبب کیا بنا؟ ان کے ماں باپ۔ اب گنتی الٹی چلتے جائیں تو آخر بات کہاں رکے گی؟ آدم پر۔ تو پھر سوال ہوگا آدم کے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا؟ اللہ، تو انتہا کہاں ہو گئی؟ رب پر۔ اب میرے آقا نے اس لیے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کے سبب کی انتہا اللہ ہے۔ اور جب تم سے کوئی یہ سوال کرے نا پھر اللہ کو کس نے بنایا، تو کہا ابو ہریرہ یہاں رک جانا، یہاں سے آگے مت جانا۔ یہ کیا ہے؟ ریڈ لائن، یہ ریڈ سرخ لائن ہے، اس سے آگے مت جانا، یہاں رک جانا، یہاں رک جانا۔ اور اگر تجھے جواب پر کوئی مجبور کرے تو اس کو جواب کیا دینا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا، لیکن ہر چیز کا سبب کی انتہا وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ تو کہا ہر چیز کی انتہا آپ کا رب ہے۔ کوئی بھی کائنات کی چیز آپ کھنگال لیں، اس کو الٹا گننا شروع کر دیں تو انتہا کس پر ہوگی؟ رب پر، رب پر۔ تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اے بندے تو نے بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، تیری انتہا کہاں ہونی ہے؟ تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس تیری انتہا ہونی ہے۔ زندگی کی انتہا کہاں ہے؟ رب کے پاس جانا۔ زندگی کی انتہا نام ہے رب کے پاس واپس جانے کا، اور آیا کہاں سے تھا؟ رب کے پاس سے۔ تو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس۔ تو آنے کا سبب تلاش کرے تو وہ بھی تیرا رب ہے، واپس جانے کا سبب تلاش کرے تو وہ بھی رب ہے۔ کبھی کسی عالم دین نے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حاجی محمد اختر ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حاجی محمد اختر قضائے الہی سے مر گیا ہے۔ لیکن گھر جا کر پوچھئے تو کیا ہوا؟ اٹیک ہوا۔ گھر پوچھئے کہ کینسر تھا، گھر جا کر پوچھئے کیا ہوا؟ لیکن لاؤڈ سپیکر میں یہ بیماریاں نہیں گنی جاتی۔ کیوں؟ آنے کا سبب بھی تیرا رب ہے، لوٹ جانے کا سبب بھی انتہا تیرا رب ہے۔ حقائق کا اعلان ہوتا ہے، تو اس لیے کہا ہر چیز کی انتہا تیرا رب ہے۔
تو اے بندے پھر تیری انتہا کیا ہے کہ تو نے بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا. اس لیے اس چیز کو یاد رکھ کہ تیرے آنے کا سبب بھی تیرا رب ہے اور تیرے لوٹ جانے کا سبب بھی تیرا رب ہے. پھر تیری انتہا بھی تیرے رب کے پاس ہوگی. کہاں؟ کہ جب محشر میں تجھے کھڑا کیا جائے گا تو پھر ہر چیز کا پورے کا پورا بدلہ تجھے دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن فہم